اپنا مال زیادہ سے زیادہ لٹا سکیں۔ اور شراب پینے کا ایک دوسرا مقصد کیا تھا کہ شراب جب ہم پی لیں گے، نشے میں دھت ہو جائیں گے، تو جوا بھی کھیلتے تھے، تو جوا کھیلنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے کسی کو 100 200 500 روپے دیں گے تو تکلیف ہوتی تھی، اور جوئے میں جب ہم کسی غریب سے ہار جائیں گے تو یہ ہار گئے، چلو تکلیف نہیں، ہار گئے، اس کے پاس چلا گیا، ہار گئے۔ تو یہی بتایا ہے کہ وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع ہے۔ یعنی شرابی جب شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے تو شراب کے نشے میں دھت ہونے کے بعد اپنی دولت کو آسانی سے لٹا دیتا ہے، جو لوگوں کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے۔ جوئے میں جب دولت ہار جاتا ہے اس سے غریب کو فائدہ ہو جاتا ہے، یقیناً یہ فائدہ مند ہے، لیکن اثمها اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تم دھیرے دھیرے تباہی کی طرف جا رہے ہو، دھیرے دھیرے بربادی کی طرف جا رہے ہو، اپنے پھیپھڑے خراب کر رہے ہو، اپنا لیور خراب کر رہے ہو، دھیرے دھیرے تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ اس لیے کہا وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اس آیت کے نزول کے بعد بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اب لوگوں نے سوچ لیا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم، کچھ لوگوں نے چھوڑ دی، کچھ نے نہیں چھوڑی، آدھے چھوڑ دیے، آدھے نہیں چھوڑے، حرام تھوڑی ہوئی۔ کچھ لوگوں کا مطلب یہ تھا نہیں، اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں۔ ایک ذہن بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے شریعت کیسے ذہن سازی کرتی ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فوراً شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا۔ مکے کی آیت میں صرف رزق کہا، رزق حسن نہیں کہا، صرف یہ بتایا کہ یہ تم نشہ بنا لیتے ہو، یہ تمہارے لیے نشہ رزق تو ہو سکتا ہے لیکن رزق حسن نہیں۔ اور مدنی آیت کے اندر یہ کہہ دیا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، لہذا جس چیز کے اندر زیادہ نقصان ہو اور نفع کم ہو اس چیز سے بچنا اور اس چیز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ ایک ذہن سازی ہو گئی، لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ شراب کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم کی تیسری آیت پر توجہ دیتے ہیں جو مدینے کے اندر نازل ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر ایک محدود وقت کے لیے، لمیٹڈ وقت کے لیے شراب کو گویا کہ پینے سے روک دیا گیا ہے۔ اس میں تو بھی پینے سے نہیں روکا گیا، اس میں تو یہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، اچھا بہتر ہوگا کہ چھوڑ دو۔ لیکن آگے دیکھیے، ایک انصاری نوجوان ہے، انہوں نے اپنے گھر پر چند صحابہ کی دعوت کر دی۔ ان صحابیوں میں جن کی دعوت کی گئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ دعوت کر دی گئی، کھانے کا دور چلا، اور کھانا کھانے کے بعد جب شکم سیر ہو کر سب صحابہ نے کھانا کھا لیا تو شراب کا بھی دور چلا۔ اسی محفل میں شراب جس کا دل چاہے پیو، بھی حرام تھوڑی ہوئی ہے، تو شراب کا بھی دور چلا۔ صحابہ نے شراب بھی پی، شراب پینے کے بعد نشے میں آ گئے، چڑھ گئی، اور اسی بیچ میں مغرب کی یا عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب سنیے تیسری آیت کی طرف میں آ رہا ہوں۔ عشاء کی نماز کا یا مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اسی گھر کے اندر مصلی بچھا لیا جاتا ہے، جائے نماز وغیرہ بچھا دی جاتی ہے، اور ایک صحابی کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے جتنے صحابہ کھڑے ہیں وہ سب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھی شراب کے نشے میں دھت ہیں، اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہونے لگی، شراب کے نشے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گاڑی یہاں تک تو صحیح چلتی ہے، یہاں تک تو گاڑی صحیح چلتی ہے، اور اس کے بعد میں میرے بھائیوں جب انہوں نے اس سورت کے بعد، سورت الفاتحہ کے بعد جب دوسری سورت شروع کی
تو سورہ کافرون کی انہوں نے تلاوت شروع کی، اور سورہ کافرون جو اس طرح ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ وہ صحابی شراب کے نشے میں دھت تھے اور وہ قرآن کی آیت کو بدل دیے اور نشے میں قرآن کو یوں پڑھ دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا، نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے مغرب کی عشاء کی نماز پوری ہوتی ہے، یہاں نماز ختم ہوتی ہے، وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین یہ وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اے ایمان والو تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، جب تم نشے کے اندر ہو، جب تم نے پی رکھی ہو، شراب پی لی ہو، نشے میں ہو، نماز کے قریب مت جاؤ اور اس وقت تک نماز مت پڑھو حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم ان چیزوں کو، ان باتوں کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں، تم جو بول رہے ہو وہ سمجھنے لگو، جب سمجھنے لگو کہ ہاں میں کیا بول رہا ہوں، میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، جب تم سمجھنے لگو تب نماز پڑھو، اور جب تک تم سمجھو نہیں تب تک دور رہو، قریب مت جاؤ نماز کے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ صحابہ کرام پر یہ آیت بجلی کی طرح، بجلی کا کڑکا کی طرح، جیسے بجلی کا ایک کڑکا ہوتا ہے اس طرح کرنٹ لگا صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا، یعنی شراب اتنی خراب چیز ہے کہ شراب کے بعد ہم اگر پی لیں اور نشہ آ جائے اور نماز کا وقت تو نماز چھوڑ دیں، یعنی نماز کے قریب نہ جائیں، جب ہمارا نشہ اتر جائے تب، یعنی کیا شراب کی وجہ سے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایسے وقت میں ہم شراب پیئیں کہ نماز کا وقت قریب ہو اور ہم شراب پی لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز کے قریب مت آؤ؟ یعنی کیا ہم مسلمان ہو سکتے ہیں کہ ہم شراب ایسے وقت میں پیئیں کہ نماز کا وقت ہو پھر ہم نماز کو چھوڑ دیں اور بعد میں پڑھیں جب ہمیں ہوش آ جائے تب؟ نہیں، شراب کو چھوڑا جا سکتا ہے، نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم نماز کے لیے شراب کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز کے لیے شراب کو چھوڑ دیں گے لیکن شراب کے لیے نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس میں کافی حد تک لوگ دور ہو گئے۔ نہیں، یہ شراب تو واقعی بہت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خراب چیز ہے، شراب کے نشے میں ہم نماز نہ پڑھیں۔ صحابہ کرام کا منظر تو دوسرا تھا نماز کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں بھلے ہی اس کا احساس نہ ہو، ہمارے ہاں ایک معمولی چیز ہو، لیکن صحابہ کرام تو اذان سے پہلے مسجدوں میں حاضری دینے کے پابند تھے۔ وہ ان کی نگاہوں میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ دیکھ لیتے تھے اور اندازہ لگا لیتے تھے کہ ظہر میں وقت کتنا ہے، عصر میں وقت کتنا ہے، مغرب میں وقت کتنا ہے۔ مسند احمد کی وہ روایت اٹھاؤ جب انس ابن مالک سے عمر ابن عبدالعزیز نے جب خلیفہ تھے تو ان سے پوچھا گیا، کچھ لوگوں نے شکایت کی خلیفہ سے، عمر ابن عبدالعزیز سے، کیا بات ہے، کبھی کبھی انس ابن مالک آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد میں سے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت انس ابن مالک کو بلایا اور کہا، اے انس، شکایت آئی ہے آپ کی، اے انس، شکایت ملی ہے مجھے، تم جماعت میں انتشار پیدا کر رہے ہو، اختلاف پیدا کر رہے ہو، کبھی کبھی تم ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی کبھی تم پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو اور ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، ہمارے نماز کے لیے مسجد میں آنے سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کے سوال پر انس ابن مالک نے جو جواب دیا، میرے بھائیوں جواب سنیے، ان کا جواب کیا تھا؟ ہاں اے خلیفہ وقت، اے عمر ابن عبدالعزیز، آپ نے صحیح سنا ہے، کبھی کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اور کبھی کبھی آپ کے نماز پڑھانے سے پہلے میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔
اب اس کا جواب آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں تو اس کا جواب سنیے. آئے خلیفہ وقت، میری آنکھیں، میری نگاہوں نے جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے. اللہ کے رسول کی ظہر کا وقت کیا تھا میں جانتا ہوں، اللہ کے نبی کی عصر کی نماز کا وقت کیا تھا یہ میں جانتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز کا وقت کیا تھا یہ میری آنکھیں پہچانتی ہیں، عشاء کا پڑھتے تھے یہ میری نگاہیں پہچانتی ہیں، فجر کا وقت کیا ہے نبی اکرم کا یہ میری آنکھیں پہچانتی ہیں. جب آپ اس وقت نماز پڑھتے ہیں جو میرے نبی کے وقت کے مطابق ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور اس وقت پر نہیں آتے نماز پڑھانے تو میں نبی کے وقت پر نماز پڑھ کر نکل جاتا ہوں، پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. میرے بھائیوں، ان کی نگاہیں اتنی تیز تھیں کہ وہ پہچانتے تھے ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کا وقت کیا ہے، مغرب کا وقت کیا ہے، عشاء کا وقت کیا ہے، فجر کا وقت کیا ہے. ہمارے ہاں بھلے ہی اس کا احساس نہ ہو، ہمارے ہاں بھلے ہی IPL میچ دیکھنے میں اور کیرم بورڈ کھیلنے میں ہم نماز کے اول وقت کو ہم نکال دیں اور اس وقت کو ہم پاس ہو جانے دیں اور بعد میں آ کر ایک رسم ادا کر لیں کہ چلو ہم نے بعد میں پڑھ تو لی. میرے بھائیوں، اس قسم کے واقعات ہمیں بہت سے ملیں گے. حضرت عمر فاروق نے تو ایک آدمی نماز پڑھانے کے بعد جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک رکعت اپنی اس نے دہرائی، فجر کی ایک رکعت دہرائی نہیں، مطلب چھوٹ گئی تھی، پوری کر لی بات. تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ آدمی ایک رکعت کیسے چھوڑ دیا، مطلب میرے پیچھے اس کو ایک رکعت ملی، ایک رکعت بعد میں نہیں، لیٹ کیوں آیا. باہر نکلے حضرت عمر فاروق، پڑھیے الفاروق علامہ شبلی کی. میرے بھائیوں، زبردست نوٹس حضرت عمر فاروق نے اپنے خفیہ وبھاگ سے کہا، اس آدمی کا نام نوٹ کرو جو بعد میں آیا ہے نماز کے لیے. بعد میں کہاں ہے، اس کی ایک رکعت پڑھ لیا ہے، ایک رکعت چھوٹ گئی تھی. اس پولیس والے نے کہا، امیر المومنین، انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، پیشاب پائخانہ اور آنکھ لگنا، ہو سکتا ہے سو گیا ہو، آنکھ دیر سے کھلی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے چلا گیا ہو. اتنی سی بات پر آپ نوٹس. کہا کہ میں نے جو کہا وہ اس کا نام ڈائری پہ نوٹ کرو اور سنو، کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا. کہا امیر المومنین 3 دن، آج دیر سے آیا، ہاں کل اور پرسوں 2 دن اور نوٹ کر لینا. اگر یہ 3 دن دیر سے آیا، آج کو جوڑنے کے بعد 2 دن اور دیکھو، اگر یہ 2 دن اور دیر سے آیا تو مجھے مطلع کرنا، مجھے اطلاع دینا، پھر میں اس کے لیے سزا تجویز کروں گا. کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہے، یہ آدمی نماز سے پہلے، فجر کی جماعت سے پہلے آ جاتا ہے، میں اس کو ہر نماز میں دیکھتا ہوں، آج کوئی وجہ ہو گئی ہوگی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کرے کہ تمہاری بات ٹھیک نکلے، اللہ کرے کہ تم سچ بول رہے ہو، اللہ کرے کہ اس آدمی کو آج کسی ضرورت نے روک لیا ہو. لیکن میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منافقوں کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری بڑی بوجھل گزرتی ہیں، وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں بڑی سستی کرتے ہیں. اگر اس کے اندر منافقت آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا. اگر یہ 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو میں منافقوں کو دیتا ہوں. ان کا شڑینتر ظاہر ہو جانے کے بعد میں ان کو جو سزا دیتا ہوں وہ اس کو سزا دوں گا. آپ مجھے 3 دن کے حالات مجھے بتانا اور اس بات کو اس سے مخفی رکھنا، 3 دن تک دیکھنا اس واقعے کی روشنی میں ہم کیسے لگتے ہیں، ہمارا سماج کیسا لگتا ہے، ہماری سوسائٹی کیسی لگتی ہے، ہم کیسے لگتے ہیں. اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو تلاش کریں. ہمارے یہاں ہو سکتا ہے سستی، ہو سکتی ہے، ذرا اس واقعے کی روشنی میں ہم تصور کریں اپنے آپ. ہمارے ہاں تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے فرار ہو جائے، میٹنگیں ہو جائیں گی، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، کیا سزا متعین کی جائے، اس کے ساتھ شادی کروا دی جائے، یہ کر دی جائے، جرمانہ آئے. اس کے لیے میٹنگیں، ہمارے سماج کے پاس بہت وقت ہے میٹنگیں کرنے کا. لیکن ایک شرابی شراب کے نشے میں 12 بجے ہمارے معاشرے میں سماج میں آیا، اس کے لیے سماج کوئی میٹنگ نہیں کرتا، کوئی اس کے لیے پنچایتیں بٹھائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس حمام میں سب ننگے نظر آتے ہیں. تمہاری اولاد، میری بیٹے نے آج شراب پیا، کل تمہارا بیٹا بھی شراب پیے گا.
تصور کیجیے آپ، اس کے بارے میں میٹنگیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ایک شراب پینے والا شرابی ہمارے معاشرے میں کیسے رہ رہا ہے؟ کس طریقے سے اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ ہماری شادیوں میں بھی آ رہا ہے، ہماری خوشی اور غمی میں بھی وہ برابر کا شریک ہو رہا ہے، اور ہم اور ہمارا پورا سماج اس پر کوئی ایکشن نہیں لے پا رہا ہے؟ اس کو سماج کیسے برداشت کر رہا ہے؟ کیسے؟ وہاں تو صورتحال بڑی عجیب تھی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک نوجوان آدمی کو دیکھا کہ جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، جس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے۔ حضرت عمر نے پیچھے سے دیکھا کہ ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکنے والا، یہ پائجامہ جس کے نیچے لٹک رہا ہے ازار، اس آدمی کو آواز دی، احائز انت یا رجل۔ الفاظ دیکھیے حضرت عمر فاروق کے، احائز انت، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ عورتوں کو جو MC شروع ہوتی ہے، مہینہ آتا ہے، تو کیا کہا اس سے؟ احائز انت، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کس سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی لیڈیز تو دکھائی نہیں دے رہی، کوئی عورت تو آ نہیں رہی۔ کہا، ہنس کے کہہ رہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں، پھر بھی پوچھ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہوں؟ احائز انت یا رجل، رجل کہہ رہا ہوں پھر بھی تم پوچھ رہا ہے کس سے؟ کہا مجھ سے کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں، اور کس سے؟ تو وہ بھی مسکرا کے پوچھتا ہے، حل یحیز الرجل؟ امیر المومنین کیا ہو، آپ کا دماغ تو صحیح ہے، اپنے ٹھکانے پر ہے، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اس نے سوال کیا کیا، حل یحیز الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا، کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے؟ جو کام عورتوں کا ہے تو یہاں کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مہینہ جو عورتوں کا کام ہے وہ بھی تو کرتا ہو۔ اس کے بعد جو حکم دیا، جیب سکین، چھری لاؤ، اس نے جلدی سے اٹھایا اور ایسے کر کے اپنا کہا، امیر المومنین ٹھیک ہے میں گھر پہ کاٹ لوں گا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، چھری آ گئی، ادھر آؤ میں کاٹوں۔ کہا امیر المومنین میں کاٹ لوں گا، میں گھر پہ جا کے چھوٹا کر لوں گا۔ حضرت عمر فاروق جو جواب دیتے ہیں وہ سنیے کہ تم اس کو گھر پہ جا کے چھوٹا کر سکتے ہو، بے شک تمہارے لیے اس کی اجازت بھی ہے، لیکن میں اس حدیث کا کیا کروں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رأى منکرا فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ، جب کوئی برائی تم اپنی آنکھ سے دیکھو تو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ میں اس کو کیا کروں؟ میں حاکم وقت خلیفہ ہوں، میں نے یہ برائی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور پاور ہے میرے اندر، میں اپنے ہاتھ سے ہی اس کو دور کروں گا۔ اور اس کی ایک نہیں سنی اور اٹھایا اور اس کا پنڈلی کے برابر کاٹ دیا، پائجامہ لگنے لگا پورا جماعتی، اتنا اونچا پنڈلی تک۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں ہمارے سماج میں ان چیزوں پر کوئی پابندی نہیں لگتی، کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے سروردہ لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سستی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام شراب پی رہے ہیں جبکہ ابھی حرمت کا اعلان نہیں ہوا، پھر سوچ رہے ہیں یا اللہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ ارے کیا میں نشہ کر کے نماز چھوڑوں گا؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں شراب ہی نہیں پیوں، کیونکہ شراب، نماز کے لیے شراب کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن شراب کے لیے نماز کو نہیں۔ ایک پابندی عائد کر دی، ایک محدود وقت کے لیے، ایک لمیٹڈ وقت کے لیے پابندی لگا دی، چلنے لگا۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے چھوڑا اور کچھ لوگوں نے ترک کر دیا، کچھ لوگوں پیتے رہے، کہتے نہیں جس کو عادت بنی ہوئی ہے نہیں چھوٹ پا رہی ہے، نہیں چھوٹ پا رہی، نہیں چھوٹ پا رہی، پی رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آئیے قرآن کی اس چوتھی آیت پر جو شراب کی حرمت کا اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب۔ صحابہ کرام جشن منا رہے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہے، مدینے کے اندر ایک جشن کے اندر ملوث ہیں، ہوتا ہی ہے، ہم لوگ بھی کبھی کبھی خوشی میں، شادیاں ہیں یا کوئی جشن ہے، اس میں ایک جشن منایا جا رہا ہے، مکے والے بھی موجود ہیں اور مدینے کے لوگ بھی موجود ہیں، کوئی خوشی کا موقع اور جشن منایا جا رہا ہے، اس جشن میں شراب کا دور بھی چلتا ہے، اس جشن میں شراب کا دور چلتا ہے۔ شراب پینے کے بعد بڑے بڑے صحابہ بھی
میرے بھائیوں مدہوش ہو جاتے ہیں اور شراب کے نشے میں قومی عصبیتیں جوش مارنے لگتی ہیں۔ اب سنو، مکے والے شراب کے نشے میں دھت ہو کر مدینے والوں سے کہنے لگے، اے مدینے والوں، ہم تم سے افضل ہیں، محمد الرسول اللہ ہمارے قوم میں آئے تھے، ہماری قوم تم میں سب سے افضل ہے، ہمارا خاندان اچھا ہے، اللہ کے رسول ہماری قوم میں آئے، جس قوم میں نبی آئے اس سے اچھی قوم کوئی ہو سکتی ہے، ہم تم سے افضل ہیں۔ ادھر شراب کے نشے میں وہ بھی تھے مدینے والے، مدینے والے کہنے لگے، چپ رہو، اپنے آپ کو افضل کہتے ہو، تم آئے تھے تو بھوکے تھے، کھانا ہم نے کھلایا، تم آئے تھے تو ننگے تھے، کپڑا ہم نے تمہیں پہننے کے لیے دیا، تم آئے، تمہیں تو تمہاری قوم نے نکالا تھا، پناہ ہم نے دی، ہم سے افضل کیسے ہو جاؤ گے؟ یہ خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے، نظریں آسمان کی طرف جاتی ہیں، الہ العالمین، جس قومی عصبیت کو ہم ختم کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے، آج یہ میری قوم کے اندر داخل ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو افضل قرار دینے لگا ہے، جبکہ افضلیت سے تقوی کی بنیاد پر کسی کو مل سکتی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہی ہے، نظریں آسمان پر جاتی ہیں، اے اللہ اب شراب کے بارے میں کوئی تو قطعی فیصلہ فرما، یہاں ایک دوسرے کو چڑھا رہا ہے، یہاں ایک دوسرے پر قدغن لگا رہا ہے، یہاں انصاری مہاجروں سے اور مہاجر انصاریوں سے لڑ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے افضل، یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے افضل، افضلیت کا ایک ڈھونگ رچا جا رہا ہے کہ ہم تم سے، وہ کہتا ہم تم سے، یہاں یہ افضلیت ایک دوسرے پر برقرار رکھی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہاں قرآن کریم جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں اور شراب کی حرمت کا اعلان کر دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ قرآن کریم کی اس آیت نے روک لگا دی پوری طریقے سے، اے ایمانو والو، انما الخمر تمہارے اوپر یقیناً شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا کھانا جو بتوں پر چڑھایا جاتا ہے، والازلام اور پھال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کی گندگی ہے، یہ سب شیطان کی گندگی ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا یہ سب تمہارے اوپر حرام ہے، کیا کہا؟ رجس من عمل الشیطان، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شیطان کی گندگی ہے، یہ گندگی کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد یہ شراب تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، لیکن اللہ نے حرام نہیں کہا، اللہ نے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لو، حرام چیزیں بہت سی لوگ کھاتے ہیں، بیڑی سگریٹ حرام میں پیتے ہیں، بہت سی نشہ آور چیزیں حرام ہیں آدمی استعمال کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی، لیکن رشوت کھائی جا رہی ہے، رشوت لی جا رہی ہے، رشوت دی جا رہی ہے، بھی حرام، آدمی کھا رہا ہے، آدمی لے رہا ہے، سب ہے، لیکن یہ رقم کھائی بھی جا رہی ہے، لیکن چاہے جو بھی ہو، حرام مال چاہے کتنا کھانے والا ہو، لیکن کسی بھی حرام مال کھانے والے سے کہو کہ اپنی گندگی کھاؤ، وہ آدمی اپنی گندگی نہیں کھا سکتا ہے۔ کسی کو دیکھا ہے کسی نے اپنی لیٹرین کی اور کھایا ہو؟ گندگی کسی نے نہیں کھائی، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے گندگی پڑی ہوئی ہے تو ناک پہ انگلی رکھ کے رومال اور بھاگتا ہے دور۔ کیوں؟ اللہ امام قرطبی کہتے ہیں یہاں اللہ نے ایسی نفرت دلائی گندگی کہہ کر کہ یہ سمجھ لو کہ یہ شیطان کی گندگی ہے، جس طرح تم اپنی گندگی نہیں کھاتے ہو بلکہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، یہ شراب، یہ جوا، یہ بتوں کے نام پر چڑھایا ہوا، غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا یہ کھانے اور پھال کے تیر، ان سے بھی ایسی نفرت کرو کہ یہ جہاں بھی نظر آ جائیں ناک پہ انگلی رکھو بھاگو۔
تم کھا نہیں سکتے ہو، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، یہ ایسی گندگی ہے، ان سے دور رہو۔ یہ آیت نازل ہو کر جیسی ہوئی میرے بھائیوں، اس کے بعد انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر مجبور ہے اپنی کتاب میں لکھنے پر کہ جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اتنی جلدی محمد کے انویائیوں نے، محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے اتنی جلدی اس پر عمل کیا، اتنی جلدی عمل کیا کہ جن کے ہاتھ میں جو پوزیشن تھی شراب کی اس نے ویسی الٹ دی، جو شراب بنا رہے تھے انہوں نے بنانا چھوڑ دیا، جو مٹکوں میں بھر رہے تھے انہوں نے مٹکے الٹ دیے، جن کے ڈرموں میں شراب تھی انہوں نے ڈرم الٹ دیے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر لکھتا ہے کہ شراب اتنی مدینے کی نالیوں میں بہائی گئی کہ نالیاں بھر گئیں اور نالیوں سے وہ شراب باہر سڑک پر، روڈ پر آنے لگی، جس پر ہم جیسے کچھ علماء غلو کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مدینہ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے شراب کی باڑھ آ گئی ہو، شراب کا سیلاب آ گیا ہو، جبکہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر اتنا لکھا ہے کہ شراب مکے کی نالیاں شراب سے بھر گئیں اور شراب نالیوں سے اٹھ کر روڈ پر آنے لگی، سڑک پر آنے لگی۔ اتنی جلدی صحابہ نے عمل کیا شراب کی حرمت کے اعلان کو سننے کے بعد۔ اب سوچیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑا، ایک آیت مکی اور اس کے بعد میں 3 آیتیں مدنی جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان 3 مدنی آیتوں میں تیسری جو لاسٹ میں آیت پڑھی ہے اس پر عمل دیکھیے صحابہ کرام کا کتنا زبردست، کتنا زبردست۔ فوراً یہ نہیں پوچھا، ایک منادی کو بھیجا گیا جاؤ ندا کرو، آواز دو، کیا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حد سے حرمت کا اعلان کر دیا؟ اس نے صرف اتنا کہا کہ اے لوگو مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، اور محمد رسول اللہ نے فرمایا قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت شراب کو حرام کر رہی ہے، اور وہ صحابی صرف قرآن کی آیت سنا رہے تھے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بس یہ آیت انہوں نے پڑھی اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، ورنہ یہ شراب کی حیثیت کیا تھی میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، اس دور کو بھی یاد کریے، آپ اس واقعے کو بھی یاد کریے۔ حرمت شراب سے پہلے بخاری شریف کا واقعہ کہ حضرت حمزہ شراب کے نشے میں دھت تھے اور ایک ناچنے والی کا ناچ اور گانے والی کا گانا سن رہے تھے، اور وہ قریب آئی، بخاری کے الفاظ ہیں، اور قریب آ کر اشارہ کرنے لگی، حمزہ اس اونٹنی کا کلیجہ لانے کے لیے تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا تو اس اونٹنی کا کلیجہ لا کے نہیں دے سکتا؟ اس نے کہا الا یا حمزہ للشرف النوا، اے حمزہ تیرے لیے کون سی بڑی چیز ہے، مجھے اس اونٹنی کا کلیجہ چاہیے۔ بخاری کے الفاظ، حمزہ اڑتے ہیں، کھنجر اٹھاتے ہیں، اور حضرت علی کی جو اونٹنی وہاں چر رہی تھی چارہ، پیٹ میں کھنجر بھونکتے ہیں اور کلیجہ نکال کر اس مغنیہ کو، اس گانے والی کو دے دیتے ہیں۔ حضرت علی کو پتہ چلتا ہے تو حضرت علی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حمزہ یہ آپ نے کیا کیا، اے چچا جان یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ حمزہ شراب کے نشے میں دھت تھے، انہوں نے کچھ الٹے سیدھے جملے بولے، حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس آئے، پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو میں چچا حمزہ سے بات کرتا ہوں، چلو آؤ۔ حضرت حمزہ کے پاس نبی اکرم آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان یہ آپ نے کیا کیا، اے حمزہ یہ آپ نے حضرت علی کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا شراب کے نشے میں دھت ہو کر۔ بخاری کے الفاظ سے حمزہ بدتمیزی پر اتر آئے، شراب کے نشے میں دھت تھے، اور کہنے لگے بھاگو جاؤ یہاں سے، تم سب میرے باپ کے غلام ہو، تم سب میرے باپ کے نوکر ہو، جاؤ یہاں سے، تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ابھی ان سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، دیکھ رہے ہو کنڈیشن، جب یہ اتر جائے گی تب ان سے بات کیا جائے گا، ابھی تو چڑھی ہوئی ہے۔
چڑھی ہوئی ہے. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس پورے واقعے کو بخاری کے؟ اس واقعے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شرابی جب شراب پی لیتا ہے تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر بڑی سے بڑی ہستی بھی اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ بھی دیکھ لیجئے، شراب کے اندر پڑا اور اپنے گھر میں آ گیا تو اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، باپ کو باپ نہیں سمجھ رہا، بہن کو بہن نہیں. کتنی گندی گندی گالیاں گھر میں گھس کے دیتا ہے، کتنی گندی. ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو سننا گوارا نہیں ہوتی، وہ منہ سے نکال رہا ہے، دے رہا ہے. حمزہ جیسے بڑے جلیل القدر صحابی اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم سب میرے باپ کے غلام ہو.